السلام علیکم دوستو، آج ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باغ تھے کھجوروں کے مدینہ پاک میں، ان کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہم لوگ انشاءاللہ وہاں پہ پہنچیں گے۔ یہ سامنے آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے کھجوروں کے درخت۔ یہ وہی باغ ہے جو حضرت سلمان فارسی کا تھا، اور وہاں پہ ایک بورڈ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ وہ بورڈ حضرت سلمان فارسی کے نام سے لگا ہوا ہے۔ وہ حضرت سلمان فارسی ایران کے ایک شہر رام ہرمز میں پیدا ہوئے۔ ایران کے عام مذہب کے مطابق یہ اور ان کے والد بھی آتش پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آتش پرستی کوئی صحیح بات معلوم نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، لیکن باپ کسی بھی طرح آتش پرستی چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا۔ بالآخر تنگ آ کر انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑا اور شام چلے گئے، یہ سوچ کر کہ نصرانی مذہب کم از کم آتش پرستی سے بہتر ہے۔ ایک نصرانی عالم کے پاس مقیم ہو گئے اور اس کی خدمت میں رہنے لگے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو دوسرے عالم کے پاس چلے گئے، دوسرے کے انتقال کے بعد تیسرے کے پاس، اور تیسرے کے انتقال کے بعد چوتھے کے پاس چلے گئے۔ ان میں سے کسی نے ہمدردی کی، کسی نے تکلیف پہنچائی۔ ہر ایک عالم کی انہوں نے الگ الگ تفصیل بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر بہت بڑی لمبی عطا فرمائی تھی۔ تقریباً 300 سال عمر جو ہے حضرت سلمان فارسی نے پائی ہے۔ بالآخر 8-10 آدمیوں سے منتقل ہونے کے بعد ایک نصرانی عالم کے پاس پہنچے جو ان سب سے بہتر تھا، حسن سلوک کے معاملے میں بھی اور دینی اعتبار سے بھی صحیح آدمی معلوم ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کے مرنے کا بھی وقت آ گیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ بھی رخصت ہونے والے ہیں، تو بتائیں میں آپ کے بعد کہاں جاؤں۔ اس نے کہا، اب تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ عرب کے ایسے علاقے میں ہوں گے جہاں نخلستان زیادہ ہیں۔ میں تمہیں ان کی علامتیں بتا دیتا ہوں کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، اور ان کے شانہ مبارک پر مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 علامتیں تمہیں بتائی ہیں، اگر وہ تمہیں مل گئے تو سمجھنا یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، پھر ان کے ساتھ زندگی گزارنا۔ یہ وصیت کر کے نصرانی عالم کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ان کا عرب جانے کا ارادہ ہوا۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے ان سے کہا کہ میں عرب جانا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے انہیں قافلے میں شامل کر لیا اور آگے چل کے غداری کے ساتھ ان کو غلام بنا لیا اور آگے بازار میں جا کے بیچ ڈالا۔ مدینہ منورہ کے ایک یہودی نے ان کو خریدا اور خرید کر مدینہ منورہ لے آیا۔ اس طرح یہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ وہاں نخلستان بہت ہیں اور یہ ہے بھی عرب کا علاقہ، اس لیے سمجھ گئے کہ یہی مطلوبہ جگہ ہے جس جگہ کی میرے استاد نے پیشن گوئی کی تھی، شاید یہی وہ جگہ ہے، اس لیے بڑے خوش ہوئے۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہودی بڑا کڑک اور سخت تھا، بڑی سخت خدمت لیتا تھا۔ انہوں نے سوچا اب اس طرح زندگی گزارنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کوئی اچھا بندوبست کریں گے۔ دوستو، یہ باغ جو آپ کو کھجوروں کا باغ نظر آ رہا ہے، یہ دراصل اس یہودی کی ملکیت ہے۔ یہ وہ یہودی تھا جو حضرت سلمان فارسی پر بہت ظلم ڈھایا کرتا تھا اور بہت سخت کام جو ہے ان سے لیتا تھا۔ ایک دن اسی باغ میں حضرت سلمان فارسی کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہے تھے، اور یہودی جو مالک تھا اس باغ کا وہ نیچے بیٹھا تھا، اور اتنی دیر میں اس یہودی کا چچا زاد بھائی آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ ان بنو کلیہ کے لوگوں کو ہلاک کرے۔ بنو کلیہ انصار کے قبائل ہیں۔ قباء میں ایک آدمی آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور سب اس کے ارد گرد اکٹھے ہو رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کے کان میں جب یہ آواز پڑی کہ لوگ ایک ایسے شخص کے گرد اکٹھے ہو رہے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ سنتے ہی ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی اور ان سے رہا نہ گیا۔ درخت سے نیچے کود پڑے اور اپنے آقا سے اجازت طلب کی کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، مجھے کوئی ضروری کام ہے۔ لیکن وہ یہودی بڑا سخت مزاج کا تھا، اس نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ چنانچہ وہ دن بڑی مشکل سے گزارا۔ کھجوریں کاٹ کر شام کو جب چھٹی کا وقت ہوا تو حضرت سلمان فارسی نے تھوڑی سی کھجوریں ہاتھ میں لیں اور قباء پہنچ گیا، صحیح اسی جگہ جہاں کا لوگ کہہ رہے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوں گے۔ دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس لوگ بیٹھے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی جا کر حضور اقدس کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا آپ سب لوگ مسافر ہیں اور حاجت مند ہیں، اسی لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صدقہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے، جو مستحق ہیں ان کو دینا چاہو تو دے دو۔ اس طرح نصرانی عالم نے جو 3 علامتیں بتلائی تھیں ان میں سے یہ پہلی علامت تھی جو ظاہر ہو گئی۔ پھر اٹھ کر آئے اور دوسری بار کچھ اور چیز لے کر گئے اور کہا یہ کچھ ہدیہ ہے لے کر آیا ہوں، اگر آپ قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، دوسری علامت بھی ظاہر ہو گئی۔ پھر تیسری بار حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ یہ سامنے بیٹھنے کے بجائے پیچھے بیٹھنے کے لیے آنے لگے۔ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح مہر نبوت کی زیارت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی علم ہو گیا کہ یہ اس فکر میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے چادر ہٹا دی اور حضرت سلمان فارسی کی نظر مہر نبوت پر پڑی۔ حضرت سلمان فارسی نے مہر نبوت دیکھ لی تو اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکے اور آگے بڑھ کر مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی ایک طویل عرصے سے اسی انتظار میں تھے کہ کب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی۔ جب منزل نظر آ گئی تو آنسوؤں کو روکنا ممکن نہ رہا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ایمان لے آیا اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لے آیا ہوں، لیکن ایک یہودی کا غلام ہوں اور زبردستی کی غلامی ہے، کیونکہ غلامی کی حقیقت تو کوئی نہیں تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس یہودی سے مکاتبت کا معاملہ کر لو، کچھ پیسے ادا کر کے آزاد ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ یہودی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میرے ساتھ مطابقت کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بدل کتابت 300 اوقیہ چاندی ہے اور 100 کھجور کے درخت لگاؤ۔ جب وہ درخت جوان ہو جائیں، ان پر پھل آ جائے تو تم آزاد ہو۔ انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے ایسی بدل کتابت مقرر کر دی ہے کہ ساری عمر ادا نہ کر سکوں۔ کھجور کے 100 درخت لگانے ہیں اور جب ان پر پھل آ جائے گا، اور کھجور کا پھل سب سے زیادہ دیر میں آتا ہے، اور اوپر سے 300 اوقیہ چاندی بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا سلمان کی مدد کرو، جس کے پاس کھجور کے پودے ہوں وہ ان کو دے دو۔ لوگوں نے پودے دینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا کہ کل اپنے باغ میں جمع ہو جانا، میں آؤں گا، وہاں درخت لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جو پودے اکٹھے کیے تھے وہ لگانے شروع کر دیے، اور حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ تم رہنے دو۔ پورے 100 پودے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگائے، اور کھجور کے پودے لگانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی کو خیال ہوا کہ 100 کے 100 پودے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیے ہیں، ایک آدھ پودا میں خود بھی لگا دیتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے بھی ایک پودا لگایا۔ ٹھیک 1 سال گزرنے کے بعد جو پودے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگائے تھے سب کے پھل آ گئے، اور حضرت سلمان فارسی نے جو پودا لگایا تھا اس پر پھل کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے لگائے ہوئے درختوں کی نسل کے درخت کچھ عرصہ پہلے تک باقی تھے اسی باغ میں۔ ان میں 2 درخت وہ بھی باقی تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے لگائے ہوئے ہیں، جن کا واقعہ یہ تھا کہ ان 2 درختوں کا پھل سارے مدینہ کے تمام باغات سے مختلف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان درختوں کی کھجوریں بازار میں نہیں بکتی تھیں، بلکہ کھجوروں کے مالک ان کو حفاظت سے رکھتے تھے اور خاص لوگوں کو ہدیے میں دیا کرتے تھے۔ یہ پانی اسی کنویں میں سے آ رہا ہے جس کنویں سے حضرت سلمان فارسی پانی لے کے آتے تھے اور کھجور کے درختوں کو لگایا کرتے تھے۔ یہ کنواں جو ہے وہ اس گھر کی پچھلی طرف ہے، جو کہ ابھی دوبارہ سے اس کو ریکنسٹرکٹ کر کے بنا رہے ہیں۔ یہ پانی اسی کنویں سے آ رہا ہے، لیکن یہ باغ کے اندر ان لوگوں نے ایک پاؤنڈ ٹائپ بنایا ہوا ہے جس کے اندر یہ پانی اکٹھا کرتے ہیں، اور آج بھی یہ اسی طرح جو ہے کھجوروں کو پانی لگتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ اس باغ میں یہودی کے غلامی میں گزارا، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودی کی
ڈیمانڈ تھی اس کو پورا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو جو ہے آزاد کروا لیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے لگے۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر خندق کھودی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان ہم میں سے یعنی اہل بیت میں سے ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 20 سال تک زندہ رہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایران کی فتح میں ان کا بڑا ہاتھ رہا، اور بالآخر مدائن کے گورنر بنے۔ مدائن ایران کا دارالحکومت تھا۔ آپ کی وفات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مدائن میں ہوئی، اور یہیں آپ کو دفن کیا گیا۔